اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء کی آیات نمبر 95 میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ آیات جہاد کے بارے میں ہے۔ تفسیر و ترجمہ۔ یہاں ان بیٹھنے والوں کو ذکر نہیں ہے جن کو جہاد پر جانے کا حکم دیا جائے گا، وہ بہانہ کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ یہاں نفیر عام ہو اور جہاد فرض عین ہو جائے پھر بھی وہ جنگ پر جانے سے جی چرائیں، بلکہ یہاں ذکر ان بیٹھنے والوں کا ہے جو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں میدان جنگ کی طرف جانے کی بجائے دوسرے کاموں میں لگے رہیں۔ پہلی دو صورتوں میں جہاد کے لیے نہ نکلنے والا صرف منافق ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھلائی کا وعدہ نہیں ہے، اللہ یہ کہ وہ کسی حقیقی معذوری کا شکار ہو۔ یعنی کہ اگر معذور ہو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاد نہیں جا سکتا۔ برخلاف اس کے یہ آخری صورت ایسی ہے جس میں اسلامی جماعت کے پوری فوجی طاقت مطلوب نہیں ہوتی بلکہ محض اس کا ایک حصہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر امام کی طرف سے اپیل کی جائے کہ کون سرباز ہیں جو فلاں مہم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں وہ افضل ہیں بنسبت ان کے جو دوسرے کاموں میں لگے رہیں، خواہ وہ دوسرے کام بھی بجائے خود مفید ہی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو آیات پڑھی اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو بعد ترجمے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، پلیز سبسکرائب۔